بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمیشہ دی خیر. حضرت حضرات، کچھ ہی دیر پہلے محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کی پریس کانفرنس ختم ہوئی اور جو کرکٹ فین ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے. اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں میں پی ایس ایل انجوائے کرنے چاہ رہے تھے، ان کے مثلا فیصل آباد، راول پنڈی اور ملتان، ان کے بارے میں بھی بہت عجیب و غریب فیصلے ہوئے ہیں. مجبوراً ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں. اور یہ پریس کانفرنس کیا فیصلے لے کر آئی ہے، اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، بڑی عجیب و غریب مایوس کن خبریں ہیں. چل کے ذرا پریس کانفرنس دیکھیے پلیز، اور خود جان لیجئے کہ ہمیں خود بہت تکلیف ہوئی جب اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر کے ہم باہر نکلے. چلیے جا کے پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، اور آپ بھی لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے، پی ایس ایل 11 کے حوالے سے، وہ جانیے. چلیے پریس کانفرنس دیکھتے ہیں. چلیے. آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور دوسرے نمبر پر عید کے دوسرے دن کام پہ آنے پر مبارکباد. مگر آئی تھنک جرنلسٹ کا یہ کام ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے. تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. مجھے امید ہے کہ عامر میر صاحب نے بڑا اچھا سا یہاں پہ عید ملن پارٹی بھی ساتھ رکھی ہوگی. اینی ویز تو مین وجہ آپ لوگوں کو آج بلانے کی یہ ہے کہ پی ایس ایل کے متعلق پچھلے کئی دنوں سے مشاورت جاری تھی، کیونکہ اس دفعہ گورنمنٹ بھی انوالو تھی، بیکاز گورنمنٹ کے بہت سارے ڈیسیژنز ہوئے تھے، جس میں آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے سارے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی موومنٹس کو محدود کر دیں، بیکاز دنیا میں جو کرائسس چل رہے ہیں فیول کی اور باقی ساری چیزوں کے، تو اس میں ہم جتنا منیمم. اس کے بعد اسکول بھی بند ہوئے، اس کے بعد ورک فرام ہوم بھی ہوا، اس کے بعد چھٹیاں بھی زیادہ ہوئیں. وہ اسی لیے تھیں تاکہ لوگوں کی موومنٹ کو محدود کیا جائے. ہمیں نہیں پتہ یہ جنگ کتنی دیر چلے گی، لیکن کل جو مجھے علی پرویز صاحب دکھا رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو یہ سبسڈی نہ دیتی تو یہ ڈیزل جو ہے یہ 512 روپے پہ چلا جاتا. تو آپ خود سوچ لیں کہ 512 اور جو اس ٹائم ہے اس کا سارا جو لوڈ ہے اس ٹائم گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، لیکن کس وقت تک اٹھا سکتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت ہوئی، پھر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مشاورت ہوئی کافی ساری. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل تو ہمارا کیونکہ انٹرنیشنل برانڈ ہے اور ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں. اس کے لیے انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. ہماری کریڈیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم لوز نہیں کر سکتے. تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد، کیونکہ وہ پیٹرن چیف بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، تو پی ایس ایل تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 26 سے ہی شروع ہوگی. اب اس میں 2-3 مشکل ڈیسیژن تھے. پہلا تو یہ تھا کہ 25,000-30,000 لوگ اسٹیڈیم میں آئیں گے، تو ایک طرف ہم شہروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ موومنٹ محدود کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں اور سارا کچھ ہو. تو جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے، تو اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے. تو جو مطلب یہ ہے کہ میچز جو ہوں گے وہ بغیر کراؤڈ کے ہوں گے. انفارچونیٹلی یہ مشکل ڈیسیژن تھا، لیکن ہمیں کرنا پڑا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم نے افتتاحی تقریب ایک بہت گرینڈ قسم کی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم سیدھا میچ پہ جائیں گے، تاکہ کوئی ایسے خرچ نہ ہو جہاں پہ ہم ایک طرف سیونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کا حصہ ہو. اچھا، اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کراؤڈ نہیں آتا تو فرینچائز کو نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی 95% فیس جو ہے وہ ہماری فرینچائز کو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فرینچائز تو اس ٹائم اتنی مہنگی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. جو ہماری پرانی والی ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ پینٹس پہ ہیں، 30-35 کروڑ، 25 کروڑ، 40 کروڑ اس طرح کی پرائسز پہ ہیں، جو کہ بہت تھوڑی ہے مقابلے میں جو مہنگی گئی ہیں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گیٹ منی ہے جو ان کو جانی تھی وہ پی سی بی ان کو اکوموڈیٹ کرے گا. اور
تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو. جہاں پہ ہم لوڈ لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. اللہ کرے کرائسس جلدی ختم ہو اور کراؤڈ واپس میدانوں میں آئے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میچز ہمارے اس دفعہ ہم نے فیصل آباد میں بھی رکھا تھا, پشاور میں بھی رکھا تھا, پنڈی میں بھی ہوتے تھے. تو ہم نے ملتان بھی, اور اس دفعہ کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ممکن ہوا, لیکن اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد اور مظفر آباد میں بھی کریں گے. اب ہم صرف 2 شہروں میں کریں گے, لاہور اور کراچی میں. اسکیجول جو ہے وہ سلمان صاحب انشاءاللہ جلد اس کو اناؤنس کر دیں گے, لیکن ہم 2 شہروں میں کریں گے. اور 2 شہروں میں کرنے کا مقصد یہی ہے صرف کہ جتنی موومنٹ کم ہو. آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز کے وسائل بہت زیادہ لگتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہم کریں جہاں پہ فرینچائز کو کوئی نقصان پہنچے. بیکاز جب کراؤڈ نہیں ہے تو پھر وہ تو ہم فینس کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم فیصل آباد بھی جا رہے تھے اور اگر پشاور بھی جا رہے تھے, اور میں پشاور والوں سے خاص طور پہ معذرت خواہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ ان سے وعدہ بھی کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ان حالات کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا پڑا. اور میرا لٹرلی دل سے میری ان سے معذرت ہے, لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے وعدہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں اکوموڈیٹ ہوں گے. اس دفعہ تو 1 رکھا تھا, اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ میچز رکھے جائیں گے. تو جب فینس کے لیے جانا تھا, تو اگر فینس ہی نہیں ہیں تو آپ کو اتنے سارے شہروں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے لاہور اور کراچی میں رکھ لیے. اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہی جو پی ایمز کا ایک پورا پلان ہے اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو ملتان جاتے تھے ملتان سلطان کے لیے, پشاور جاتے تھے پشاور کی ٹیم کے لیے. تو اسی طرح ہم پنڈی کی ٹیم کے لیے اب تو نہیں تھی, مگر وہ اسلام آباد کی ٹیم کو ایڈجسٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو وہ انفارچونیٹلی ہمیں نہیں کر پا رہے بیکاز فینز نہیں ہیں. تو ہم صرف 2 شہروں میں جائیں گے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے صرف کہ ہم اپنی موومنٹ کو اتنا کم کریں تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں. تو یہی مین چیزیں تھیں. جو باقی ڈیٹیلز ہے, اگر کسی نے ٹکٹ لے لیا ہے تو وہ فوری طور پہ ودن 72 آورس ریفنڈ ہو جائے گا, تاکہ جس نے ٹکٹ خرید لیا تھا. اور ان سے پھر فین سے میری پھر دوبارہ سے معذرت خواہ ہوں, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 3 دن میں کتنا زیادہ ٹکٹ بکا تھا, سارا کچھ تھا. تو ان سے بھی میری معذرت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ٹی وی پہ وہ جتنا بیسٹ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں.